السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والتقی والعفاف والغنی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، تصوف کے عنوان سے جو گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے اس کا موضوع ہے محرم مردوں کی اصلاح۔ محرم مرد کون ہیں، ان کی اصلاح کی کیا ضرورت ہے، اس تعلق سے اس مضمون کو سماعت فرمائیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، وہ نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ایک عظیم الشان عمل کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ ایمان والے مرد بھی اور عورتیں بھی ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے بچنے کی تاکید کرتے ہیں۔ گویا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دو ذمہ داریاں ہیں، ایک خود بھی شریعت پر عمل کرنا اور دوسرا اس کی بات کو دوسروں تک پہنچانا۔ یہ ذمہ داری مردوں پر بھی ہے اور عورتوں پر بھی ہے۔ عورتیں اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے قریب کی عورتوں کو اور گھر کے محرم مردوں کو دین کی دعوت دے سکتی ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا گیا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا گیا، والمرأة راعیة علی اہل بیت زوجہا، عورت اپنے خاوند کے گھر کے اہل یعنی بچوں کے بارے میں ذمہ دار ہوتی ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن عورت سے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا اور اپنے اہل خانہ کو نیکی کا کتنا حکم کرتی تھی اور برائی سے بچنے کی کتنی تاکید کرتی تھی، اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ اس اہم عمل کی طرف متوجہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں دین کے معاملے میں دو قدم اٹھانے ہیں۔ ایک تو خود بھی شریعت پر عمل کرنا ہے اور اس کو سیکھنے کے لیے آپ کو یہ کورس کیا اور چند دنوں میں آپ نے شریعت اور سنت کی چند بنیادی باتوں کو سیکھا، اس طرح آپ کو دین کے بارے میں پہلے سے نسبتاً زیادہ علم حاصل ہوا۔ چنانچہ اب آپ اس پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ اور دوسرا قدم یہ اٹھانا ہے کہ اب آپ نے اس علم کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے اور ان دونوں کاموں کو آپ خود اپنا مقصد زندگی بنانا ہے۔ اکثر
عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم گھر میں رہتے ہوئے کچھ نہیں کر سکتی، حالانکہ وہ گھر کے اندر رہتے ہوئے دین کا کام بہت آسانی سے کر سکتی ہیں، اور ان سے فقط اتنا ہی مطلوب ہے۔ سوچ اور فکر کا فرق ہوتا ہے۔ جب عورت کے ذہن کے اندر دنیا سمائی ہوتی ہے تو یہ اپنے بچوں کو دنیا بہتر بنانے کے لیے ذہنی طور پر خوب تیار کرتی ہے، اور جب اس کے دل میں آخرت کا سودا سما جاتا ہے تو یہ اپنے بچوں کو آخرت بنانے کے لیے خوب تیار کرتی ہے۔ گویا سوچ کے دو انداز ہوتے ہیں۔ پہلا ایک انداز یہ ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد بچوں کا کیا بنے گا۔ یہ وہ سوچ ہے جو ہر عورت کے ذہن میں ہوتی ہے۔ وہ ہر دن میں سوچتی ہے کہ میں کچھ بنا لوں، بچوں اور بچیوں کے رشتے اپنی آنکھوں کے سامنے کر لوں، اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں سیٹ ہوتا دیکھ لوں۔ یہاں تک کہ ہر عورت سوچتی ہے، لیکن ایک سوچ اس سے آگے بھی ہے، اور وہ سوچ کوئی عورت سوچتی ہے، وہ سوچ یہ ہے کہ بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا بنے گا۔ اگر ہم یہ سوچ بھی سوچنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی میں ایک توازن آ جائے گا۔ ہم فقط دنیا کے پیچھے ہی نہ بھاگتے پھریں، بلکہ ہم دین اور دنیا دونوں کے لیے محنت کرنے والے بن جائیں۔ عورت کو 4 طرح کی محبت ملتی ہے۔ پہلا، ماں کی حیثیت سے اس کو محبت ملتی ہے۔ دوسرا، بیوی کی حیثیت سے شوہر کو محبت ملتی ہے۔ بہن کی حیثیت سے بھائیوں کو محبت ملتی ہے۔ بیٹی کی حیثیت سے باپ کو محبت ملتی ہے۔ عورت ان چاروں محبتوں کی وجہ سے اپنے قریبی محرم مردوں سے اپنی باتیں منواتی ہے۔ ماں کی بات اولاد مانتی ہے، بیوی کی بات شوہر مانتا ہے، بہن کی بات بھائی مانتے ہیں، اور بیٹیوں کی باتیں ان کے باپ مانتے ہیں۔ اگر ان کی دنیاوی باتیں مرد قبول کر لیتے ہیں تو جب وہ دین کی بات درد کے ساتھ ان کے سامنے پیش کریں گی تو وہ کیوں قبول نہیں کریں گے؟ ضرور قبول کریں گے۔ بس یہی بات آج کی باتوں کا خلاصہ ہے، اور آگے اسی کی کچھ تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ اولاد کے دل میں ماں کی محبت۔ عام طور پر اولاد کے ساتھ ماں کا وقت زیادہ گزرتا ہے، جس کی وجہ سے اولاد کے دل میں باپ کی نسبت ماں کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جانور پالتے ہیں، کچھ لوگ شیر پالتے ہیں، کچھ لوگ ہاتھی پالتے ہیں، اور کچھ لوگ سانپ پالتے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک جانور ہیں، لیکن یہ بھی اپنے پاس رہنے والوں کا لحاظ کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سرکس کے تماشوں میں دکھایا جاتا ہے کہ شیر نے منہ کھولا اور اس کی نگران لڑکی اس کے منہ میں سر دے دیا، اور شیر نے اسے کچھ بھی تکلیف نہ پہنچائی۔ جرمنی میں 8-10 آدمی جو ہاتھی کو پالتے تھے وہ لائن میں لیٹ گئے، درمیان میں فاصلہ تھا، ہاتھی ان کے اوپر سے گزرتا ہوا چلا گیا، اور اس نے ان میں سے کسی بندے کے اوپر پاؤں نہیں رکھا۔ اژدھا کتنا زہریلا ہوتا ہے، لیکن جو اس کو پالتا ہے یہ اس کے ساتھ رعایت کا معاملہ کرتا ہے۔ اگر درندے بھی اپنے پالنے والے کا لحاظ کر لیتے ہیں تو انسان تو بالآخر انسان ہے۔ اس لیے بچے اپنی ماں کا بہت لحاظ کرتے ہیں، ان کے دل کے اندر ماں کی محبت رچی بسی ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کی جدید تعلیم بچوں کے دماغ خراب کر رہے ہیں، ان کو فاسق و فاجر بنا رہے ہیں، اور ان کو ماں کی قدر و منزلت کا احساس ہی نہ ہو ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں۔ ورنہ فطرت سلیم رکھنے والا انسان
ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ محبت کرے گا، اور یہ تکلف اور بناوٹ کی محبت نہیں ہوگی، بلکہ ایک فطری محبت ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اور بیٹیاں اپنی ماں کی طرف بیٹوں کی نسبت بھی زیادہ مائل ہونے والی ہوتی ہیں اور ان کی بات کو زیادہ جلدی قبول کر لیتی ہیں۔ اسی لیے دنیا کی سب سے بڑی طاقت ماں کی آنکھوں سے نکلنے والا آنسو ہے۔ یہ آنسو وہ کام کر دکھاتا ہے جو تلوار سے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ جب بیٹی رشتے کے لیے نہیں مانتی اور ماں غمزدہ ہو کر آنسو بہا لیتی ہے تو بیٹی کا دل ماں کی آنکھوں سے آنسو دیکھتے ہی اتنا پسیج جاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیتی ہے کہ امی جیسے آپ لوگ چاہیں گے میں ویسے ہی کروں گی۔ اسی طرح کئی مرتبہ بیٹا ایک بات پر ضد کر رہا ہوتا ہے، ماں اگر اسے نرم اور شیریں الفاظ کے ساتھ کوئی بات سمجھاتی ہے تو یہ نرم الفاظ اس بیٹے کے سینے میں اتر جاتے ہیں اور وہ اسی وقت اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بچے کی رمزیں اس کی ماں جانتی ہے۔ اگر ماں بچوں کے بارے میں اتنا جانتی ہے اور بچوں کے دل میں ماں کا اتنا مقام ہوتا ہے تو ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دین کی طرف بلائے۔ فقط یوں کہہ دینا کہ بھائی ہم کیا کریں، ہماری تو وہ مانتا ہی نہیں، اس سے جان نہیں چھوٹے گی۔ جب بچہ اسکول اور کالج نہیں جاتا تو ماں کتنے ہیلوں بہانوں اور طریقوں سے اسے پریشرائز کرتی ہے، حتیٰ کہ وہ بات مان لیتا ہے۔ کبھی بولنا چھوڑ دیتی ہے، کبھی کھانا چھوڑ دیتی ہے اور کبھی کچھ اور کرتی ہے۔ اگر دنیا کی خاطر یہ ہیلے بہانے استعمال ہو سکتے ہیں تو دین کے لیے کیوں نہیں استعمال ہو سکتے؟ بہرحال یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کو نیک اور دیندار بنانے کی کوشش میں لگی رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹے سے بچے تھے۔ ان کی والدہ اور والد ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ والدہ کا نام ام سلیم رضی اللہ عنہا تھا اور والد کا نام مالک بن نزار رضی اللہ عنہم تھا۔ ان کے والد کہیں سفر پر گئے ہوئے تھے۔ بعد میں ان کی والدہ کو کسی محفل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سننے کا موقع ملا اور اس نصیحت کا ان کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے فوراً شرک سے توبہ کر لی اور کلمہ پڑھ کر توحید باری کو قبول کر لیا۔ جب مالک بن نزار واپس آئے تو ان کو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ انہوں نے یہ سن کر رنج و غم کا اظہار کیا کہ تم نے میرے بغیر یہ فیصلہ کیسے کر لیا؟ وہ کہنے لگی کہ مجھے اپنی موت کا ڈر تھا اور میں شرک پر نہیں مرنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا کہ ممکن ہے کہ آپ کے آنے میں دیر لگے اور میری موت کا وقت پہلے آ جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں شرک پر مر جاؤں، اس لیے میں نے اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ تم مسلمان ہو چکی ہو لیکن میں مسلمان نہیں بنوں گا۔ وہ کہنے لگی اچھا، لیکن میں اپنے بیٹے کو تو مسلمان بناؤں گی۔ اب باپ نے ننھے انس سے کہا بیٹا تم کلمہ نہیں پڑھنا۔ ام سلیم نے بھی کہا بیٹا تم کلمہ پڑھو۔ بیٹے نے ایک نظر باپ کو دیکھا اور ایک نظر ماں کو دیکھا اور ماں کے سامنے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ماں بچوں کو دین کی طرف اچھے انداز سے بلائے تو بچے اس کی بات ضرور قبول کر لیں گے۔
ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، ان کے 4 بیٹے تھے۔ جب وہ اپنے بیٹوں کو کھانے کے لیے بٹھاتیں تو کہتیں، بیٹو، نہ میں نے تمہارے ماموں کو رسوا کیا اور نہ میں نے تمہارے باپ کے ساتھ خیانت کی۔ بچے اس بات کو سمجھ نہیں سکتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ماں سے پوچھ لیا، امی آپ یہ کیا کہتی ہیں؟ پھر انہوں نے بتایا کہ بیٹو، میں ایک ایسی عورت ہوں کہ میں نے پاک دامنی کی زندگی گزاری ہے۔ جب میں کنواری تھی تو کوئی ایسا کام نہ کیا کہ تمہارے ماموں کی رسوائی ہوئی، اور جب میری شادی ہوئی تو میں نے تمہارے باپ کے بستر پر کسی کو نہیں آنے دیا، یعنی میں نے تمہارے باپ کے ساتھ بھی خیانت نہیں کی۔ بچوں نے کہا، اماں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ فرمانے لگیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جب تم بڑے ہو کر جوان ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا اور تم سب کے سب شہید ہو جانا۔ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ شہداء کی مائیں کہاں ہیں، تو اس وقت انبیاء کرام کی موجودگی میں مجھے اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کا اعزاز نصیب ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہتی کہ بیٹو، خوب بہادری سے لڑنا، اگر تم میری زندگی میں شہید ہوئے تو میں آ کر تمہاری لاشوں کو دیکھوں گی، اگر تمہارے سینوں پر زخم ہوئے تو میں تمہارے لیے دعائیں کروں گی، اور اگر تمہاری پشت پر زخم ہوئے تو میں تمہیں کبھی اپنا حق معاف نہیں کروں گی۔ جب ماں اپنے بچوں کے ایسے جذبات بناتی تھی تو بچے بڑے ہو کر واقعی دین کے مجاہد بنتے تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن تھیں۔ وہ بڑھاپے کی عمر میں تھیں۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے۔ ان دنوں حجاج بن یوسف نے کچھ الٹے سیدھے کام کیے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف اپنا ارادہ ظاہر کر دیا۔ جب حجاج بن یوسف کو پتہ چلا کہ وہ ایک بڑا لشکر لے کر مکہ مکرمہ آیا اور اس نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، یہ اپنے رشتہ داروں کو لے کر نکلے تھے۔ چونکہ ان کے لوگ تھوڑے تھے اس لیے ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ اپنے گھر کے قریب تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن غالب آ رہا ہے تو یہ لوٹ کر اپنے گھر آ گئے۔ وہ اپنی والدہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے میری اماں، میں ابھی کچھ دیر کے بعد شہید کر دیا جاؤں گا، مگر آپ جانتی ہیں کہ میں نے یہ کام دنیا کی خاطر نہیں بلکہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے کیا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کا کیا مشورہ ہے؟ دیکھیے کہ اتنے فرما بردار بیٹے ہوتے تھے کہ ایسے وقت میں بھی ماں سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب انہوں نے ماں سے مشورہ لیا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بیٹا، اب 2 صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ تم حق پر ہو اور یا تو پھر تم ناحق پر ہو۔ اگر تم حق پر نہیں ہو تو دنیا میں تم سے برا کوئی انسان نہیں جو ناحق پر ہونے کے باوجود دشمنوں کے ہاتھوں اپنے رشتہ داروں کو قتل کرواتا پھر رہا ہے، اور اگر تم حق پر ہو تو موت تو ویسے ہی تمہیں آنی ہے، ابھی آ جائے تو شہادت کی موت آئے گی، لہذا ڈرنے کی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ماں کی نصیحت بھری بات سن کر مسکرائے اور فرمانے لگے، اماں، ارادہ تو میرا بھی یہی تھا کہ میں باہر نکل کر مقابلہ کروں اور شہید ہو جاؤں، مگر میں نے سوچا کہ میں آپ سے دعائیں لے لوں۔ اس وقت وہ لیٹی ہوئی تھیں۔ یہ سن کر وہ اٹھ بیٹھیں
اور بیٹے کے ماتھے کا بوسہ لے لیا اور اپنے بیٹے کو اللہ کے سپرد کرتے ہوئے عجیب و غریب دعائیں دینے لگیں۔ وہ فرمانے لگیں، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرا بیٹا رات کو تیرے سامنے طویل قیام کرتا تھا۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرا بیٹا تیری محبت میں سجدے میں رویا کرتا تھا۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ یہ حجاز مقدس کی گرمی کے باوجود تیری محبت میں دن میں روزے رکھتا تھا۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرا یہ بیٹا اپنے ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت کرنے والا بیٹا تھا۔ اے اللہ میں نے اپنے بیٹے کو تیرے سپرد کیا، تو مجھے اس پر صبر اور شکر دونوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ جب ماں سے دعا لے کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلے اور مقابلہ کیا تو بالآخر شہید ہو گئے۔ دشمنوں نے ان کو پکڑ کر ایک چوک کے اندر پھانسی پر لٹکا دیا تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے عبرت بن سکے۔ پولیس ان پر پہرا دے رہی تھی، کوئی ان کو نیچے اتارنے والا نہیں تھا، چنانچہ ان کی لاش 40 دن تک چوک میں لٹکی رہی، حتیٰ کہ کھینچنے کی وجہ سے ان کی گردن لمبی ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سنا کہ میرے بیٹے کی لاش آج تک پھانسی پر لٹکی ہوئی ہے تو وہ لاٹھی کا سہارا لے کر باہر نکلیں اور اس جگہ پر آئیں جہاں ان کے بیٹے کو پھانسی پر لٹکایا گیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہنے لگیں، ہے کوئی اس سوار کو سواری سے اتارنے والا جو 40 دن سے اپنی سواری پر سوار ہے؟ ان کی بات سن کر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بالآخر لوگوں نے کوشش کی اور ان کو نیچے اتارا اور دفن کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اتنی جرأت والی مائیں ہوتی تھیں کہ اپنے بیٹوں کی قربانی بھی دے کر اپنی ہمت کے ساتھ اپنی بقیہ زندگی گزارتی تھیں اور خوش ہوتی تھیں کہ میرا بیٹا دین کے لیے کام آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت ہی عبرت آمیز، نصیحت آمیز مضمون ہے۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، مضمون اور طویل ہے، چل رہا ہے۔ اس کی اگلی کڑی انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کہیں سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت بہتر فرما دے، مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر اور کلمہ طیبہ والی موت پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔